الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دروس رمضان باب 30 رمضان کے بعد حصہ دوم 4 حرام کمائی سے بچنا۔ روزے اور رمضان کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کرے کہ اگر اللہ حکم دے دے تو میں اللہ کی خاطر اپنی جائز حاجات کو بھی چھوڑ دوں گا۔ روزہ ہر مسلمان سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ حرام سے بدرجہ اولا بچے۔ رمضان کے بعد جب وہ دوبارہ اپنی تجارت اور ملازمت میں مصروف ہو تو اپنے تجارتی معاملات میں تمام حرام وسائل سے بچے، نہ وہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت کرے، نہ غیر شرعی طریقوں سے تجارت کرے، نہ کسی کا مال ہڑپے، نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ خیانت کرے، نہ چوری کرے، بلکہ حلال چیزوں کو حلال ذرائع سے اور حلال طریقے سے حاصل کرے اور حلال طریقے ہی سے فروخت کرے۔ حرام کمائی نہ صرف انسان کو آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق بناتی ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ طیب ہے اور وہ سوائے طیب کے کوئی اور چیز قبول نہیں کرتا، اور اس نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، طیبات یعنی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، تم جو بھی عمل کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں انہی میں سے کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے پکار رہا ہے، یا رب یا رب، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام ہی پر پل رہا ہے، اب اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5 خیر کے کاموں میں خرچ کرنا۔ رمضان میں آدمی عموماً گھر والوں پر اور غرباء و فقراء پر خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی پسند کے کاموں میں خرچ کرے۔ وہ اپنا مال اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرے، وہ غرباء و فقراء کی حاجت پوری کرنے میں اپنا مال صرف کرے، وہ اللہ کے دین کے فروغ اور حق کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا مال لٹائے، وہ بخل کی بجائے سخاوت کو اپنا شعار بنائے، وہ خرچ کرنے کو بے وجہ روک رکھنے پر ترجیح دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھو۔ اس حدیث کو امام بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا خرچ کرنے والے رمضان کے بعد بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتے رہیں جس طرح رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ خاتمہ۔ رمضان کا مہینہ پانا ایک سعادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنے ماضی کے گناہوں کی مغفرت کرا لے اور اپنے اندر اتنا تقویٰ پیدا کر لے کہ یہ تقویٰ شیطان، نفس اور برے ماحول کے مقابلے میں اس کے لیے ڈھال بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیے ہوئے ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں ابدی ٹھکانہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔